اب دنیا سوشل میڈیا کی ہے. فی الوقت تو میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب قیامت تک کوئی اس سے بہتر چیز آئے گی. اسی میں مزید امپروومنٹ ہوگی، کیونکہ یہی سب سے بڑی چیز ہو سکتی تھی نا کہ آپ کسی شخص کو ویڈیو میں لا کے دکھا دیں. فزیکلی تو آپ ریپروڈیوس نہیں کر سکتے، یہ تو گاڈ کی کوالٹی ہے. تو اسی میں اب مزید ویلیو ایڈیشن ہوگی. پہلے ایچ ڈی کیمرہ آیا، پھر 4K، اب 8K کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، البتہ کیمرے میں ابھی تک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں آ سکی. مثلا جو اسمیل کرنے کی صلاحیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی یونیک چیز دی ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، آپ آواز کو تو ریکارڈ کر سکتے ہیں، تصویر کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، اسمیل کو نہیں کر سکتے. تو اس میں ہی اب مزید ویلیو ایڈیشن لوگوں نے کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یونیک ہے. اسلام کی دعوت کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم اس کے مقابلے کا نہیں ہے، یا اس کے قریب بھی نہیں ہے جو ایک ایک بات ریفرنس کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ایٹ لیسٹ اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں. یہاں میرے پاس آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان لیول کے صحافی آئے تھے، اور وہ مختلف اسکول آف تھاٹ سے تھے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، پولیٹیکل ایفیلیشن کے اعتبار سے بھی. تو وہ سب یہ بات مان رہے تھے کہ جب بھی کوئی ریلیجس ایشو آتا ہے، پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے وہ خنزیر کا دل ٹرانسپلانٹ کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی. عام بندے تو اپنی رائے دیتے ہیں، آپ ایک ایک آیت حدیث پھر جو کنفیوژن ہے اس کا جواب قرآن و سنت سے دیتے ہیں، اپنی رائے سے نہیں. ہمارے سوا جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں، وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں، چاہے جاوید احمد غامدی صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں. وہ اپنی رائے، جی میرے خیال میں یوں ہے. ہم تو یہ کہتے ہی نہیں میرے خیال میں، ہم کہتے ہیں قرآن میں یوں لکھا ہے، حدیث میں یوں ہے. پھر ایک اور چیز جو سافٹ ویئرز بنے آج کل، کتابیں ہمارے موبائلوں میں آ گئی ہیں. یہ فیسلٹی آج سے پہلے نہیں تھی. ہمارے آباء و اجداد کے پاس تو ہارڈ کاپیز نہیں تھی. بخاری مسلم کا پہلا ترجمہ آج سے 100 سال پہلے ہوا ہے. 1300 سال تک بخاری مسلم عربی سے باہر ہی نہیں نکلے، جبکہ دنیا میں 90% مسلمان نان عرب تھے. تو ان بیچاروں کو کیا پتہ چلنا تھا؟ قرآن کا ترجمہ بھی 200-250 سال پہلے ہوا ہے. آج بچے کے موبائل میں قرآن، بخاری مسلم اور باقی حدیث کی کتابیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت نمبر بتائیں. وہ کہتے ہیں نمبر تے نہیں پتا. وہ کہتے ہیں چھڈ دو، کوئی الفاظ دسو، انہیں سرچ کر کے اسی دسنے تو کیا لکھے ہے. حدیث کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ مبارک دور اسلام نے کبھی نہیں دیکھا. اور میں یہ کہتا ہوں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ آپ کاؤنٹر. اچھا، اس کا فائدہ کسے ہوا ہے؟ مجھے. باقی تو کسی کو نہیں فائدہ ہوا، نقصان ہوا ہے. کیونکہ آیات کے نمبر میں نے بتانے ہیں، حدیث کی کتابیں میں نے بتانی ہیں، حدیث کے نمبر میں نے بتانے ہیں. تو مجھے تو چاہیے تھا کہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے کہ ایک عام آدمی چیک کرتا. وہ اسلام 360 آ گیا. اسلام 360 کسی نے یوز نہیں کرنا تھا اگر ہمارا پلیٹ فارم نہ ہوتا. مجھے بتائیں ہمارے سوا کون ہے جو حدیث کے ریفرنس دیتا ہے کہ جا کے آپ اسلام 360 میں چیک کریں، یہ کاؤنٹر ویریفائی. رکو ذرا، صبر کرو. پیچھے 1000 سال کے آباء و اجداد جو ہے نا، اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے کوئی ہوتے. سیدھی سی بات ہے، بچارے کورے کے کورے پیدا ہو گئے، کورے کے کورے مر گئے. زیادہ سے زیادہ انہوں نے ناظرہ قرآن سیکھا، نہ انہیں پتا قرآن میں کیا لکھا، نہ انہیں پتا حدیث میں کیا لکھا. لوگ پتہ نہیں وہ کہتے ہیں. آپ پاکستان بننے سے پہلے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے نا قیام پاکستان کی، دیکھیں کتنے مردوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی. آج آپ پولیٹیکل جماعتوں کی گیدرنگز دیکھ لیں، ان سے زیادہ لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. عورتوں کے پردے کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں پردہ یہ ہوتا تھا بڑی چادر لے لی. سرکار آج آپ اسلام آباد کے کسی کالج کے باہر کھڑے ہوں، اگر 1000 بچی نکل رہی ہے نا تو 600-700 نے پورا برقع کیا ہوا ہے. اور یہ وہ بچیاں ہیں جن کی مائیں اور دادیاں جب کالج پڑھتی تھی نا ننگے سر جاتی تھی. آپ بھٹو کے دور کی ویڈیوز دیکھنے نکال کے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پرانے دور کی کون سی بات ان کو اچھی لگتی ہے سوائے دیسی گھی کے. مرد ریلیجس تھے. سب سے بڑی بات، مسجد میں صرف بوڑھے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے. اس کو پریکٹیکلی دیکھنا، آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں، کھانستے ہوئے بابے آپ کو وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. ہاں، وہاں پہ اگر کوئی پڑھے لکھے بچے ہیں تو آپ کو ینگ بچے نظر آئیں گے. اور اس زمانے میں اگر کوئی ینگ بچہ داڑھی رکھ لیتا تھا، لوگ کہتے تھے اس نے اپنی زندگی کو روگ لگا لیا ہے، اس کی شادی کیسے ہوگی. آج ینگ بچے وہ ہیں جنہوں نے اپنے بڈھے ماں باپ کو پردہ اور داڑیاں رکھوائی ہیں، ماؤں سے پردے کروائے ہیں، باپوں سے داڑیاں رکھوائی ہیں کہ ابا جی ہوں تک قبر پہنچنے والے ہوں تک داڑھی رکھ لو. یہ فرق ہے. یہ سارا کریڈٹ میں دنیاوی تعلیم کو دیتا ہوں. اس کا میں کوئی کریڈٹ کسی مذہبی پیشوا کو نہیں دیتا
کسی مفتی کو، کسی عالم کو، کسی فاضل کو، کسی جماعت کو نہیں دیتا، دنیاوی تعلیم کو دیتا ہوں کہ اس نے لوگوں کو اویئرنس دی، اس کے بعد لوگوں نے دین کو بھی اسی طریقے سے سیریس لیا، لاجیکلی، جس طرح وہ اپنی دنیاوی تعلیم کو لیتے ہیں۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ آپ کو پتہ ہے انڈسٹری کا زمانہ شروع ہوا تو سب سے زیادہ مخالفت ورکرز نے کی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا ہماری نوکریاں فارغ ہو رہی ہیں۔ تو اس مخالفت نے کیا دنیا میں انڈسٹری کو ختم کر دیا؟ آج اگر ہم ان ورکرز پہ بیٹھے ہوتے تو آپ میں سے آدھے لوگ ننگے پاؤں بیٹھے ہوتے باہر، کیونکہ آبادی اتنی ہو چکی ہے کہ موچی اتنی جوتیاں نہیں بنا سکتا۔ آج صرف چائنا نے اتنے بوٹ بنا دیے کہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی پہنتی رہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں نا، آج اگر کاتبین کے لکھنے کے اوپر قرآن ہوتا اور پرنٹنگ پریس یوز نہ، تو صرف پاکستان کی جو 20 کروڑ آبادی ہے نا، اس میں سے کتنے پرسنٹ لوگوں کو آپ قرآن لکھا ہوا دے سکتے تھے؟ 1% کو بھی نہیں دے سکتے تھے۔ تو وقتی طور پہ مخالفت ہوتی ہے، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پھر چھا جاتی ہیں، کیونکہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ وقت کی ضرورت کو آپ کبھی کنڈیم نہیں کر سکتے، وقتی طور پہ کریں گے، لیکن اصلاح کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے، آپ اس کو رخ دے سکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا اسپیکر کو حرام کہا جاتا تھا، پھر وہ زمانہ آیا کہ اسپیکر کے بغیر مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا، اور سامنے 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس نے باہر والا اسپیکر آن کر کے پورے محلے کی نیندیں حرام کی ہوتی ہیں، اسے مزہ ہی نہیں آتا اسپیکر کے بغیر۔ ایک وقت تھا کیمرے کی تصویر کو وہ حرام کہتے تھے، اب جب تک کیمرہ مین نہ آئے جمعے کا خطبہ نہیں شروع کرتے۔ تو مجھے بتائیں، اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہمارے علماء مسلمان عوام سے بھی زیادہ بیوقوف ہیں۔ مسلم عوام پہلے یوز کرتی ہے ان چیزوں کو، علماء 30-40 سال بعد ان کو حلال کہتے ہیں۔ تو جسے پہلے سمجھ آ جائے کہ یہ حلال ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوا، یا جسے بعد میں سمجھ آئے۔ ہاں، اس میں بھی اچھے علماء بھی ہیں، علماء عرب نے کبھی کیمرے کی تصویر کو حرام نہیں کہا۔ پاکستان میں بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، یہ وہ پڑھا لکھا طبقہ تھا کہ جنہوں نے اس زمانے میں بھی کبھی ویڈیو کیمرے کو حرام نہیں کہا، اور جو یہ باتیں اس زمانے میں کرتے تھے کہ یہ وہ تصویر ہی نہیں ہے کہ جس کی اسلام میں ممانعت ہے، یہ تصویر جس کی ممانعت ہے وہ تو وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، پوجنے کی غرض سے ہو، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام آئینہ کیوں دیکھتے تھے؟ آپ تو اپنی تصویروں کو رو رہے ہیں، رسول اللہ کی اپنی شکل جب آئینے میں نظر آتی ہوگی تو حرام ہوتی تو نبی علیہ السلام کبھی آئینہ نہ دیکھتے، ٹھیک ہے؟ وہ ریئل ٹائم آ رہی ہوتی تھی، اور نہ کوئی کسی نے ان کا وہ نقش بنا کے تو وہ عبادت کے لیے